توشہ 2 کیس جو جیل ٹرائل ہے وہ چل رہا ہے، اور اگر یہ رک جاتا ہے یہاں ہائی کورٹ سے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر سزا نہیں ہو پائے گی، سزا کے لیے عمل رک جائے گا۔ تو 7 القادر کی جو اپیل ہے وہ لگی ہوئی ہے 25 تاریخ کو، اور اگر 25 تاریخ کو ہی اسی ڈیٹ کے اوپر ہی کوئی ایسی کارروائی آگے بڑھائی جاتی ہے جس میں عمران خان کی ضمانت کی طرف بڑھتے ہیں، تو عمران خان کی اگر ضمانت ہو جاتی ہے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر اور جلدی ہو جاتی ہے تب تک سزا نہیں ہوتی، تو پھر ابھی ریکارڈ کے مطابق تو کوئی ایسا کیس نہیں بچتا کہ عمران خان کی رہائی کو روکا جا سکے۔ تو ہماری یہی صدا ہے کہ انصاف فراہم کیا جائے۔ یعنی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 25 کو اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو خان صاحب رہا بھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل جی، ان کے اوپر کوئی کیس پھر بچتا نہیں ہے، لیکن ہاں ہڈن ان کے کیسز ہیں، ان کا ایک پیٹرن ہے کہ ایک کے بعد دوسرا کیس، دوسرے کے بعد تیسرا کیس، ان سے امید نہیں ہے کہ یہ چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک پورا 300 کیسز کو تک کیوں بنایا، اس لیے بنایا کہ اگر ایک مقدمے میں رہا ہو دوسرے میں گرفتار کر لیں تو ہماری اپنی حد تک استدعا ہے۔ اور ہم نے آج چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہی استدعا کی ہے کہ جناب اس معاملے کے اوپر نوٹس لیں، جو بنیادی حقوق جو معاملات چل رہے ہیں ان کے اوپر نوٹس لیں۔ اور سپریم کورٹ میں آج کیا استدعا کیا آپ نے؟ سپریم کورٹ کے اندر ہم نے یہی استدعا کی ہے کہ جو تمام بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ سلب ہیں، عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے جیل کے اندر، ان کو تمام حقوق حاصل نہیں ہیں، ان کو حقوق حاصل ہونے چاہیے، ان کے کیسز کو نہیں لگایا جا رہا، وہ ہم نے جہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا۔ حسان نیازی ان کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے کہ جو ملٹری کسٹڈی کے اندر ہیں اور ان کا جس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے اس کی بھی استدعا کی ہے۔ تو ابھی اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ یہاں جو دائری برانچ ہے وہاں ہم نے رجوع ایک تو کیا ہے، دوسرا ہم یہ استدعا کر رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی عدالت کے اندر جائیں، ان کی عدالت کے اندر بڑھنے کے لیے ہم نے پاس کے لیے اپلائی کیا ہے، اور ابھی پاس بی بی صاحب علیمہ آپا کو ملتا ہے تو پھر ہم چیف جسٹس کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر استدعا کریں گے۔ میں بھائی آج ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی عمران خان اور بشرا بی بی کے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی، کیا پی ٹی آئی اس کے اندر شامل تھی؟ یعنی یہ درخواست پی ٹی آئی سے منسوب ہے یا ان کی مشاورت سے یہ درخواست دی گئی ہے؟ جی نہیں، ان کی مشاورت سے درخواست ہوتی تو ہم خود یہاں کھڑے ہو کے اس درخواست کو لے کر جاتے، کسی شہری نے دی ہے، ہم نے تو اس کو درخواست کو نہیں کیا، اور وہیں ہمیں بھی پتہ چلا ہائی کورٹ کے اندر موجود تھے، میں نے فوراً علیمہ آپا کو بتایا کہ یہ درخواست نے کس نے دی ہے، تو یعنی ان کو بھی نہیں پتہ نہ ہمیں پتہ ہے، تو لوگ آ کر دے دیتے ہیں۔ اب اس کے اوپر دیکھیں نون لیگ والے فوری پریس کانفرنس کریں گے کہ دیکھیں جی عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ جیل کے اندر جو ہیں وہ چاہتے ہیں جی آپس میں ملنا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ملاقات کا ان کا حق ہے، ملاقات کے لیے تو ہم کہتے بھی رہتے ہیں ملاقاتیں ان کی روکی جاتی ہیں، آئسولیشن کے اندر رکھا ہوئے، لیکن اس درخواست کی حد تک ہمارا تو کوئی غلط ہے۔ سپریم کورٹ میں آپ آئے ہیں، یہاں پر بھی چیف جسٹس سے ملاقات ہے، کوئی خط وغیرہ ہے عمران خان کا؟ جی بالکل ہم سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم نے رجوع جو ہے وہ کرنے کے لیے ہم نے یہاں آ کر علیمہ آپا، ان کی دوسری 2 بہنیں اور تمام وکلاء آ کر، فوسط صاحب انتظار پہ تھا، چیف آرگنائزر ہیں پی ٹی آئی ایل ایف کے، ہم آئے کھڑے ہیں، ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرنے کے لیے آئے کھڑے ہیں کہ عمران خان کے تمام بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب ہیں، بشرا بی بی کے بنیادی حقوق سلب ہیں، ان کے کیسز چاہے توشہ 2 کیس ہو، چاہے القادر ٹرسٹ کیس ہو یا دیگر کیسز ہوں، ان کے نہیں لگائے جا رہے، ان کے اندر انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا، اور جس طرح سے ڈینائل کیا جاتا ہے ایکسیس کو، ان کو آئسولیشن کے اندر رکھا ہوا ہے وہ اس کے اندر مینشن ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اس کا بھی ذکر ہے، اور حسان نیازی جو عمران خان کے بھانجے ہیں ان کے حوالے سے بھی صدا کی گئی ہے کہ ان کا اپیل کا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ 45 ڈیز کے اندر آپ جو ہے وہ ان کو اپیل کا حق دیں، جو ملٹری کسٹڈی میں لوگوں نے جو سزا پائی ہے ان کو اپیل کا رائٹ ہو، لیکن اگر اپیل کا رائٹ حکومت نہیں دے رہی تو ہمارا کام ہے پھر آ کر چیف جسٹس صاحب کو بتانا کہ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا نیوز کے ذریعے یا آپ کو نہیں ساری چیزیں نظر آ رہی تو ہم آئے کھڑے، ہم بتا رہے ہیں آپ کو، تو بیسیکلی یہ دستک ہے جو ہم کھٹکھٹا رہے ہیں، اور یہ دستک پہلی دفعہ نہیں ہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اوپر تمام ہائی کورٹ سے پہلے بھی رجوع کیا گیا، سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا، لیکن اس سے نوٹس نہیں دیا گیا۔ جو کہتے ہیں کہ کہاں درخواست دی، جو کہتے ہیں کہ کیا ہوا، جو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل سست ہے، ہم آئے کھڑے ہیں، ابھی دروازہ کھولیں، اگر رات کو 12 بجے عمران خان کو ہٹانے کے لیے عدالت کھل سکتی ہے تو انصاف فراہم کرنے کے لیے بھی جو ہے عدالت کھلنا چاہیے۔ اسی صدا سے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو وہاں ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لیٹر لکھا کہ آپ انصاف فراہم کریں، ان کو دھمکایا جا رہا تھا، اور اس کے آپ نتیجہ دیکھیں کہ جسٹس طارق جہانگیری کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، دیگر کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کسی کی نیشنلٹی کے اوپر پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ 16ویں نمبر والا آ کر یہاں چیف جسٹس بیٹھ گئے ہیں اور عمران خان کی کیس نہیں لگا رہے، لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر رہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ راستہ سینئر سے روک کر کیسے آیا جا سکتا ہے۔ یہ چیف جسٹس یہاں پر لجائیے بیٹھے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے انہوں نے بھی سینئرس کو جو ہے وہ سبوٹاج کر کے ان کا جو ہے وہ راستہ روک کے خود آئیں، تو اس لیے ہم آئے کھڑے ہیں کہ ضمیر جھنجھوڑیں، ان کو بتائیں کہ پاکستان کی عوام کو انصاف فراہم کریں، پاکستان کی
के मकबूल तरीन लीडर, 25 करोड़ आवाम के लीडर, वो आज जिस तरह उनको झूठे केसेस में जेल में रखा हुआ है, पूरी कौम का मुतालबा है कि आप उन्हें जस्टिस फराम करें, उनके हकूक़ फराम करें, उनके केसेस लगें, उनको रिहा करना चाहिए। एक मिनट के लिए भी उनको जेल के अंदर रखना, वो हमारी पूरी दुनिया के अंदर तौहीन हो रही है। पूरी दुनिया इमरान खान को जानती है, अच्छे नाम से जानती है, बुरे नाम से, चोर करप्ट के नाम से नहीं जानती। जिनको चोर करप्ट के नाम से जानती उन्हें आपने इक़्तिदार में बिठा दिया। पूरी दुनिया में हमारी जग इंसाई। आप इंडिया चले जाएँ, आप किसी और यूके चले जाएँ, हर टीम से जाकर आप पूछें, वो हर तरह के लोगों जो क्रिकेट से वाबस्ते हैं या शख्सियात के हवाले से पूछें तो वो इमरान खान का नाम लेंगे कि उस जैसा बंदा जो है वो हमारा आइडियल है। तो आप ऐसे बंदे को आप डाल के आप पूरी दुनिया में जग हंसाई कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक आप हीरोज़ के साथ ये करते हैं। यानी जो मुल्क के मुजरिम हैं उनको आप इक़्तिदार में बिठा रहे हैं और जो हीरोज़ हैं उनके साथ हम ये कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है, जबकि दूसरी जानिब अगर देखें सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक मुआहदा हुआ, पाकिस्तान के जब प्राइम मिनिस्टर गए वहाँ पर उनके जो जेट्स हैं उनकी सूरत में उनका इस्तकबाल किया गया, तो क्या ये सब कुछ काफ़ी नहीं है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इस वक्त तो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात जितने अब बेहतर हो रहे हैं, इससे पहले तो तारीख में नहीं देखे। देखिए मामला ये है कि पाकिस्तान का किसी जगह पर भी पाकिस्तान का मोराल बहाल होगा, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर मामला आएगा, पाकिस्तान की सलामती का मामला आएगा, पाकिस्तान के वक़ार का मामला आएगा, तो पाकिस्तान की अवाम उसके साथ खड़ी है। पाकिस्तान की अवाम किधर है? वो इमरान खान के साथ है। तो इमरान खान आज पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, तो हमें उसकी खुशी होती है किसी जगह पर पाकिस्तान का नाम अच्छे नाम पे। लेकिन बात यह है कि किस मुंह से अगर मैं हारा हुआ हूँ और मैं वज़ीर आज़म बन के टाई लगा कर नीली पीली सावी मैं वहाँ पहुँच, अगर मैं कहूँ कि मैं वज़ीर आज़म आ गया, क्या उनको नहीं पता कि कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या उनको नहीं पता कि पतन की रिपोर्ट ने क्या रिजल्ट दिया? क्या उनको नहीं पता कि ये तमाम अपने हल्कों से आ रही हैं? क्या उनको नहीं पता कि इनका भाई नवाज शरीफ जो है वो वहाँ डॉक्टर यासीन राशिद से आ रहे हैं? तो जब आप हार के वहाँ जाते हैं और आप जाकर ये कहते हैं कि हम टैक्स फ्री 10 साल आपको सरमायाकारों को आप ऑफर देते हैं कि आपको 10 साल की टैक्स नहीं है आपको देना पड़ेगा, तो क्या उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में पहले कानून तो लेकर आए, पहले इंसाफ तो लेकर आए? वो क्यों आपकी इन्वेस्टमेंट करेंगे? आपके अपने पैसे बाहर पड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जब तक इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होगा, आपके मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। आपके मुल्क के अंदर माशी मसला है, आपके मुल्क के अंदर इकॉनमी का माशी के साथ साथ आपके मुल्क के अंदर अमन का मसला है, आपके मुल्क के अंदर जो कानून है उसका मसला है। तो जब ये तीन चीज़ें मिलकर ठीक होंगी तब आपका मुल्क आगे बढ़ेगा। आपका मुल्क ऐसे नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है अपनी मर्जी के मुताबिक चलाए, वो कहे बस काला है, काले को चिट्टा कहे तो वो चिट्टा बन जाए, चिट्टे को काला कहे तो वो, इस तरह नहीं चलता। मुल्क चलता है अवाम की राय से, इंसाफ से। इंसाफ के लिए हम फाइट कर रहे हैं। इंसाफ मिल जाएगा जल्दी। देखिए हम तो कोशिश रहेंगे, हमारा हम पुरअमन एक सियासी जमात है, जाहिर है एक सियासी जमात पुरअमन जमात के तौर पर हम अपनी इस्तदा जो है कानून और आइन के मुताबिक करते रहेंगे। और चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल फोरम का सबसे हाईएस्ट ऑफिस है और पैट्रो फैमिलियर्स के हिसाब से वो बाप हैं जुडिशरी के और बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, तो इसलिए हम वो दरख्वास्त जो खान साहब ने लिखी है और बज़रिया अलीमा खान हम उनको देने जा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को।